السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میں روحانی علاج کے پارٹ 3 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس مجلس میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک بہت ہی اہم دعا کا ذکر کریں گے، جو دعا بہت ہی مفید دعا ہے اور اس کے فضائل اور اس کے فوائد بے شمار ہیں، بہت ہی محتم بشان دعا ہے۔ وہ دعا امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب بخاری کے اندر کتاب الدعوات کے اندر 6347 نمبر حدیث کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں کتاب الذکر والدعاء کے اندر حدیث نمبر 2707 میں ذکر کیا ہے، اور دونوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ گویا کہ یہ جو دعا ہے، یہ دعا جو جس حدیث کے اندر ذکر ہوا ہے، یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ایک بار اور سنتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ محترم ناظرین کرام، اس دعا کا بہت ہی مختصر اور سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ بندہ اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے بلاؤں کی تکلیف اور اس کی مشقت سے اور بدبختی کے لاحق ہونے سے اور برے فیصلے سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہوا۔ اس دعا کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ 4 چیز جہد البلاء، درک الشقاء، سوء القضاء و شماتۃ الاعداء، ہم ان 4 چیزوں کی شرح انشاءاللہ تعالی مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے اس کا معنی اور مطلب واضح ہوگا، اور اس دعا کی اہمیت اور اس کی شان بھی ہمارے سامنے واضح ہوگی کہ یہ دعا کتنی اہمیت کی متحمل ہے، اور ہمیں اس دعا کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم اس طرح کی اور اس دعا کی خاص طور پر ہم اہتمام کریں۔ تو اس حدیث کے اندر، یہ اس دعا کے اندر سب سے پہلی چیز جس کا ذکر ہوا ہے وہ ہے جہد البلاء۔ جہد البلاء کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ انسان ایک ایسی مصیبت میں، ایک ایسی پریشانی میں، ایک ایسے حزن و غم میں یا کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، اور اس کی شدت، اس کی تکلیف، اس کی مشقت اس قدر زیادہ ہو، اس قدر تیز ہو، اس قدر شدید ہو کہ وہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو، اور اس کا ٹالنا، اس کا دور کرنا، اس سے نجات حاصل کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ترین امر بن گیا ہو، تو اس قسم کی مصیبت اور بلا کی شدت سے بندہ اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہے۔ تو یہ جہد البلاء سے پناہ مانگنا ہوا۔ دوسرا لفظ جو ہے درک الشقاء، جس کا معنی ہے بدبختی کا لاحق ہونا۔ بدبختی کا لاحق ہونا، یہ شقا، یہ ضد ہے سعادت کی، اور سعادت کہتے ہیں، سعادت انسان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لے کے جاتی ہے۔
نیکی اور بھلائی کی طرف لے کر کے جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس جو شقا ہے اور یہ شقاوت ہے، یہ بدبختی انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے، شر اور برائی کے راستے کے اوپر لگا دیتی ہے، دین سے بیزار کر دیتی ہے، اور ایسی بدبختی کے اندر مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ بدبختی اس کے لیے ہلاکت و بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اسی قسم کی بدبختی سے اور شقاوت سے بندہ اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہے۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے سوء القضاء، برا فیصلہ، برے فیصلے سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہے۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں اور جان لیں اور متنبہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کا سب خیر ہوتا ہے اور بھلائی کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ البتہ انسان کے اعتبار سے، انسان کو لاحق ہونے کے اعتبار سے وہ خیر اور شر میں منقسم ہو جاتا ہے۔ بعض فیصلے سے انسان کو نفع پہنچتا ہے اور بعض فیصلے سے انسان کو خسارہ اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس قسم کے فیصلے جو انسان کو خسارے سے، نقصان سے، شر سے اور مصیبت سے دوچار کر دے، تو اس قسم کے برے فیصلے سے بندہ اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہے۔ اور وہ برا فیصلہ میرے بھائیوں دینی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے جیسے کہ انسان کے مال کے اندر خسارہ ہو، تجارت کے اندر نقصان ہو جائے، اہل و عیال کے اندر مصیبت آ جائے، یا کسی اور بیماری اور مصیبت کے اندر انسان مبتلا ہو جائے اس برے فیصلے کے نتیجے میں، تو یہ دنیاوی اعتبار سے جس چیز کے اندر بھی یہ چیز ظاہر ہو، یہ برا فیصلہ سامنے آئے اور اس کا نقصان سامنے آئے، تو اس سے بندہ جو ہے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہے۔ اور اخروی اعتبار سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے جو مراحل ہیں، چاہے وہ قبر کا مرحلہ ہے یا اس کے بعد کا مرحلہ ہے، ان تمام کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے حق میں خیر کا معاملہ فرمائے اور برے فیصلے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ تو یہ سوء القضاء، برے فیصلے سے اللہ رب العالمین کی مومن بندہ یہ پناہ مانگتا ہے۔ چوتھا لفظ جو اس حدیث کے اندر وارد ہوا ہے وہ ہے شماتۃ الاعداء، دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ انسان کبھی ایسے حالات سے دوچار ہو جاتا ہے، اسے کبھی ایسے حوادث و آلام کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، یا ایسی پریشانی اور مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یا کبھی اس قسم کے حزن، غم اور کرب و الم میں چلا جاتا ہے کہ وہ حزن و غم، وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ حوادث اس کے لیے نہایت ہی پریشان کن ہوتے ہیں، نہایت ہی شدید ہوتے ہیں، تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور اس حالت کو دیکھ کر اس کا دشمن خوش ہوتا ہے۔ گویا کہ دشمن حسد میں اس کی مصیبت کو دیکھ کر کے، اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے، اس کی الجھن کو دیکھ کر کے، بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہوا دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، اور گویا کہ ایک قسم کا وہ اپنے لیے انتقام محسوس کرتا ہے۔ تو دشمن کا مصیبت کی گھڑی میں اور پریشانی اور الجھن کی گھڑی میں خوش ہونا در حقیقت مصیبت اور پریشانی میں ایک قسم کا مزید اضافہ ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی دشمنوں کی خوشی سے بھی بندہ اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ دعا جس کے اندر ان چاروں چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، یہ کتنی خطرناک چیز ہے اور کتنی المناک ہے، اور انسان کس طرح سے مصیبتوں سے گھر سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بندہ اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ بلاؤں کی مشقت سے، اے اللہ بدبختی کے لاحق ہونے سے، اے اللہ برے فیصلے سے، اور اے اللہ دشمنوں کے خوش ہونے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام چیزوں سے اپنی خاص پناہ عنایت فرمائے، اور ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی، الجھن، مصیبت، آفت اور ہر قسم کے مرض سے اللہ تعالیٰ محفوظ اور مامون رکھے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنے کسی اور درس میں بعض خاص دعاؤں کو لے کر کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔